تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مشہود محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد خوشید امام زمانہ بلند ترین صلوات سورہ فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جس نے مجلس کی ہے، آج کی مجلس اس کی جانب سے ہے، ان کے تمام مرحومین کے لیے اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین کے سال ثواب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، خیر المبشرین وشفیع المذنبین، المخاطب بطہ یاسین، النبی المؤید ورسول المصدق ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا آگے آگے پہلے ہی آپ بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے جو ہے وہ آرام سے بیٹھ سکیں، کیونکہ جو لوگ بھی آئیں گے وہ چاہیں گے کہ جو ہے وہ تھوڑا آرام سے بیٹھیں۔ اس جگہ پر اتنی جگہ ہے، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔
آگے آ جائیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. بر محمد والے محمد صلوات. خوشی ہمیں زمانہ سرکری صلوات. تھوڑی سی توجہ کی طالب ہوں. باقی اگر جو سورہ آپ کی اب رہ گئی ہے وہ سورہ جو ہے جتنی رہ جائیں گی، جتنی بھی رہ جائیں گی وہ گھر جا کے پڑھی جائیں گی، ورنہ جتنی پڑھی جا چکی ہے. سورہ مزمل کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے، ذاتی طور پر مجھے خود بہت پسند ہے یہ سورہ، بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. اور اس سورہ کو رکھا بھی اس لیے گیا تاکہ قرآن کی اس روشنی کو، جو اصل روشنی ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا کا خطبہ جو اگلا نہیں، وہ بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور جو لوگ جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہیں وہ بعد میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بس ہمیں بتا دیں کہ انہوں نے کتنی پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی تعداد اپنی ہمیں بتا دیں. تو جناب فاطمہ الزہرا کا خطبہ جو اگلا، یعنی خطبے کا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی قرآن سے متعلق ہے. اور پروردگار کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں ہدایت والی کتاب عطا کی. اس کا احسان عظیم ہے کہ وہ کتاب، اس کے اندر زندگی کے آئین کی تمام تر چیزیں خدا نے خود فرمایا، ولا ردم ولا یابس، ہر خوشگوار قرآن کے اندر موجود ہے. اور قرآن ایسی کتاب ہے جو قرآن کو سمجھ لیتا ہے، جو قرآن کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتا ہے، پروردگار اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے. درود پڑھ دے گا محمد علی چونکہ ہم نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک معرفت خداوندی اور دوسرا معرفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جناب شہزادی محترمہ طاہرہ صدیقہ، وہ کہ جس میں غلطی کا شائبہ نہیں ہے، اس خطبے کو آپ غور کر رہے ہیں، تصور کر رہے ہیں، آپ اس خطبے کو سن رہے ہیں. ابھی تک بیوی نے مطالبہ نہیں کیا ہے، ابھی تک بیوی نے نہیں کہا میرا فدق مجھے دو، ابھی بیوی نے خدا کی معرفت کرائی ہے، اس کے بعد رسول کی معرفت کرائی ہے، اور اب تیسری معرفت قرآن کی کراتی ہیں اور فرماتی ہیں اے بندگان خدا، تو تم تو خدا کے امر و نہی کے بجا لانے کے لیے منسوب ہو. قرآن کی آیت پڑھتی ہیں جس کے لیے کہا گیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ امتم خیرۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کو نکالنے والے ہو، تم لوگوں کو خدا سے ملانے والے ہو. یعنی منصب بتایا ہے کہ اگر تم ہی امر و نہی نہیں کرو گے جو تمہارا حق ہے تو دوسرے تو پھر آگے بڑھ جائیں گے. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ پل جس پل سے لوگ خدا کی معرفت کے بغیر خدا سے جا کر ملیں گے، وہ پل ہمیں قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، وہ پل ہمیں قرار دیا گیا. اگر یہ پل ہی ٹوٹ جائے، اگر یہ پل ہی ناکارہ ہو تو کیا ہوگا؟ لوگ خدا کی معرفت تک نہیں پہنچیں گے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں ہماری محفلوں کے اندر علم کا تذکرہ ہونا چاہیے، فساد کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری مجلسوں کے اندر محبت کا تذکرہ ہونا چاہیے، محبت کا پیغام ہونا چاہیے، نفرت کا پیغام نہیں ہونا چاہیے، دوری کا پیغام نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بیوی نے کہا کہ اللہ نے تمہیں جو منصب دیا ہے تم امر و نہیں کرنے والے ہو، اس کے دین اور وحی کے حامل ہو. اور یہ کس سے کر رہی ہیں خطاب؟ حفاظت کرنے والے جو قرآن کے حفاظ ہیں ان سے فرماتی ہیں. اور تم اپنے نفس پر خود امین ہو. درود پڑھ دے گا محمد پر. پھر فرماتی ہیں تم اپنے نفس پر خود امین ہو. دیکھیں میں خود امین ہوں، مجھے معلوم ہے یہ جو اللہ نے مجھے جسم دیا ہے اس کی امانت دار میں ہوں. جیسے میں اگر آپ کے پاس بہت سارا مال رکھواؤں، کروڑوں روپے رکھوا دوں تو اس کے امین آپ ہیں. میں بولوں میں نے آپ کو امین بنایا. اللہ نے، آپ دیکھیں جب انسان مرنے لگتا ہے نا، جب اسے پتہ چلتا ہے اس کو کوئی بہت بڑا مرض ہے تو وہ کہتا ہے دنیا کی ساری دولت لے لو اور مجھے بچا لو، ہے نا، دل کرتا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیارا تو ہم کہتے ہیں دنیا کی جتنی دولت لے گی ہم دولت نہیں دیں گے، اس جان کو بچا لو. یعنی آپ کی اپنی جو جان ہے یہ کیا ہے؟ یہ پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ترین چیز ہے. جب قیمتی ترین چیز ہے تو کہا اور اس قیمتی ترین چیز کے امین کون ہیں؟ ہم خود ہیں. دولت کو تو ہم تجوریوں میں بند کرتے ہیں، بینک والوں کو امین بنا دیتے ہیں، اپنے نفس پر ہم خود امین ہیں. ہمیں پتہ ہے اس جسم مملکت کے اندر کیا خزانہ چھپا ہے. خزانہ چھپا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، یا خالی ڈھول ہے نا. ہمیں
خود معلوم ہے اچھی طرح۔ پھر فرماتے ہیں دوسری امتوں کی تو پہلی دیکھیں خوبیاں، آپ کی خوبیاں کے بارے میں پہلا کام کیا ہے؟ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا آپ کو ذمہ داری بتا رہی ہے۔ پہلی ذمہ داری تم امر و نہیں کرنے والے ہو۔ دوسری ذمہ داری اپنے نفس کے بھی امین ہو، ایسا نہیں کہ کہنا ہی کہنا ہے خود نہیں کرنا، اپنے نفس کے بھی امین ہو۔ تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ تم خدا کے مبلغ ہو، یعنی ایک ہوتا ہے خطیب، ٹھیک ہے، آپ کو خطیب بہت ملیں گے، مبلغ کم ملیں گے، ٹھیک ہے۔ خطیب بہت ہے ہمارے یہاں، اپنی زبان کی چرب زبانی سے لوگوں کے دلوں کو واہ واہ کرنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن مبلغ ہر کوئی نہیں ہے۔ مبلغ یہاں بیٹھنے والے کو نہیں کہا، آپ سب کو کہا مبلغ، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی تبلیغ کی ذمہ داری سب کے اوپر ہے، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سب کے اوپر ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ اور تم اس عہد کے حق کے دوسری امتوں کے ضامن اور کفیل ہو۔ ایسا ہی نہیں کہ تم نے اس کو روکنا ہے، یہ جو عہد گزر رہا ہے، یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، اس کے تم ضامن بن جاؤ گے۔ آپ دیکھیں جو واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا، قاسم سلیمانی کا واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا، ہم نے تو بہت سارے ایونٹس دیکھ لیے نا کہ کیا کچھ نہیں دیکھ لیا ہمارے زمانے میں۔ اب جو جس زمانے کو دیکھتا ہے اس زمانے کا وہ امین بن جاتا ہے، اور وہی قصے جو ہے وہ آگے جا کر بیان کرتا ہے۔ پھر کہا خدا نے تم سے جو کچھ خدا نے تم سے کیا تھا تم اس کے بھی امین ہو، اور تم اس بقیہ کے ضامن ہو، اس بقیہ کے ضامن ہو جس کو اللہ نے باقی رکھا۔ وہ بقیت اللہ اس وقت بی بی کے دور میں مولا کائنات تھے، بقیت اللہ ہمارے زمانے کے اندر زمانے کے امام ہیں نا، ہر زمانے کا ایک بقیہ ہوتا ہے نا، ہر زمانے کا بقیت اللہ کون ہے؟ اس زمانے کا امام ہے۔ اور کہا کہ جو تم پر رسول کے بعد ذمہ دار قرار پایا وہ ہے بقیہ۔ کوئی پوچھے نا یہ بقیت اللہ کیا ہے؟ بی بی نے کہا تم خدا کے بقیہ کے امانت دار ہو، اور وہ کون ہے؟ جس کو رسول نے ذمہ دار بنایا ہے، اور وہ جو حق اور بقیہ خدا کی ناطق کتاب اور سچا قرآن ہے۔ یعنی جناب فاطمہ الزہرا نے بتایا اگر کسی کو ناطق دیکھنا ہے، ایک ہے قرآن کی یہ کتاب، ٹھیک ہے، اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اس کتاب کو کیسے پڑھیں، ٹھیک ہے، مثلا آپ جو بچے پڑھنے والے ہیں آپ کہتے ہیں کیمسٹری کتاب ہے سمجھ میں نہیں آتی، کیمسٹری کا استاد آ کے سمجھا دیتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں اس ساری کتاب اس کو حفظ ہے، وہ کتاب کی طرح بولتا ہے نا۔ اب کسی نے ناطق دیکھنا ہو، وہ بولتا نہیں ہے، وہ مجسم قرآن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ناطق خود امام نے کہا کہ میں ناطق قرآن ہوں۔ اگر جو کچھ قرآن میں تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کیا ہے اور کیسے ہے تو ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو دیکھو، چلتا پھرتا قرآن، بولتے ہیں تو قرآن، سوچتے ہیں تو قرآن، ہے نا، عمل کرتے ہیں تو قرآن، ہر لمحہ امام کا قرآن ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ خدا کے ناطق کتاب اور سچا قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن نور اور ساطع اور چمکتی ہوئی روشنی ہے، اور اس نور کو جب مولا کائنات کو حکومت مل گئی تو مولا خطبہ دے رہے تھے، جب مولا خطبہ دیتے تھے تو لوگوں کے دل منقلب ہو جاتے تھے، اتنا خدا کی معرفت کو محسوس کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ کسی مجلس میں سنتے ہیں اور کوئی بہت اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس سے بولیں کہ آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی، میرے دل کو بہت اس نے اثر کیا ہے۔ تو ایک شخص کے دل پر اتنا اثر ہوا وہ اٹھ گیا، اس نے ایک مرتبہ جھوم کر کہا مولا آپ کا خطبہ سن کر میرے دل پر ایسا اثر ہوا ہے کہ تعریف کی، شعر تھا عربی میں جو کہا، اس نے کہا کہ جب ہم اپنے آپ کو اندھیرے میں گم کر بیٹھتے ہیں تو آپ ہمارے لیے روشنی ہوتے ہیں، اور جب کبھی ہم بھٹک جاتے ہیں زمین کے اوپر، آپ کو پتہ ہے نا پوری دنیا کے اندر اگر کوئی کہے کہ اس زمین کا سینٹر کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کعبہ ہے، کعبہ سینٹر ہے جہاں سے آپ کو تمام تر جگہوں کا، تمام تر جو وہ سائڈوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر جب ہم زمین پر اپنے آپ کو گم کر بیٹھتے ہیں تو آپ ہمارے لیے کعبہ ہوتے ہیں۔ بی بی نے کہا یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، اس کی بصیرت اور امور واضح ہیں، اس کے اسرار منکشف اور آشکار ہیں، کس کے؟ قرآن کے۔
قرآن کے معنی چھپے ہوئے نہیں ہیں. جو قرآن پڑھتا ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے, کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگی کے اندر قرآن کو اس طرح شامل کریں کہ قرآن میں معلوم ہو آپ کو کیا لکھا ہے. اگر کچھ دن پہلے آپ نے حیدر نقوی صاحب کی مجلس ملاحظہ فرمائی تھی, اور اگر آپ کو کچھ یاد ہو, بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. آپ نے کہا جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی فلم ہوتی ہے بڑی مشہور ہوتی ہے, کوئی ڈرامہ ہوتا ہے بڑا مشہور ہوتا ہے, اور کسی نے بڑا اچھی طریقے سے دیکھا ہوتا ہے, آپ اس کی سٹوری بتا رہے ہوتے ہیں, کوئی اور اس کی سٹوری بتا رہتا ہے, تو جس نے بہت اچھی طرح دیکھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں تھا سین یہ تھا, یہ نہیں تھا یہ تھا اصل میں سین. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اگر تم نے قرآن پڑھا ہوا ہوگا نا, تو جو یہاں پڑھ کے, جیسے میں بیٹھی ہوں یہاں پڑھ کے بول رہا ہوگا, تو آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں تھا یہ تھا. ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے, اس لیے جو سین ہمیں بتایا جاتا ہے ہم وہ سین سمجھ کے سمجھتے ہیں یہی سین ہوگا جو ہمیں بتایا گیا ہے. دیکھیے آپ یاد رکھیے گا ہماری زندگی کام کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. بی بی کی اس خطبے میں ایک ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے روشناس کرائیں. اب یقین کریں میں دعا کرتی ہوں اور ہر مجلس میں دعا کرتی ہوں کہ کاش پروردگار عالم مجھے اتنا صاحب مستطیع کر دے, کم از کم یہ جو لوگ کھانا پکانے کی وجہ سے اس مجلس عظیم میں نہیں آ پاتے, کم از کم یہ مسئلہ ان کا یہاں پر حل ہو جائے. اتنی بڑی رحمت اور برکت وقت نکالنے سے نکلتا ہے, ورنہ تو وقت دیکھیں شیطان آپ کو وقت نہیں دے گا. شیطان تو آپ کو بتائے گا یہ کام نہیں. آپ یقین کریں میں بہت کوششیں کرتی ہوں بہت ساری باتوں کی, لیکن میں جانتی ہوں شیطان کیسے حملہ کرتا ہے. آج مثلا میں چاہتی ہوں کہ آج میں نے سوچا کہ سپارہ ختم کروں گی, میں نے کام ختم کیا تو میرے ذہن نے کہا کہ الماری کیوں نہ سیٹ کر دوں. آپ کو شیطان الجھاتا ہے, بہت ساری جگہوں پہ الجھاتا ہے. وقت میں نے بنایا ہے. آپ دیکھیں اللہ نے بالکل ایسی کہا جتنی عبادت کا من کرے, لیکن کہیں اپنے آپ کو کہیں پابند کرنا پڑتا ہے. پابند کریں گے تو آگے بڑھیں گے. مثلا کوئی فوجی فوج میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ پریکٹس نہ کرے, جب تک وہ مشق نہ کرے. جب آپ مشق کریں گے تو عادی ہوں گے. اب جو قرآن پڑھنے کے عادی ہیں, ہماری خواتین کے اندر کچھ مخصوص ایام ہو جاتے ہیں, قرآن چھوٹ جاتا ہے نا, تو کتنا دل پر عجیب سا بھاری پن محسوس ہوتا ہے. جو لوگ نماز شب پڑھنے کے عادی ہیں وہ اسی وقت اٹھتے ہیں, چاہے انہیں پڑھنی ہو چاہے نہ پڑھنی ہو, جہاں نماز پر بیٹھنے کا وہی انداز ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہماری شریعت اتنی حسین, اتنی خوبصورت ترین ہے. جو مسائل نہیں جانتے, جو شریعت نہیں جانتے, وہ دور ہو جاتے ہیں. اور جب دور ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس دن کے بعد یعنی وہ اتنے دن گزرنے کے بعد ان کا باقاعدگی سے واپس آنا پھر مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں پروردگار عالم نے نماز اور روزے کو حرام قرار دیا ہے. اس زمانے میں آپ نماز اور روزہ نہیں کر سکتے. قرآن کی تلاوت کریں. آپ اتنے عرصے میں نہیں, عربی پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, نہیں پڑھنا چاہتے ترجمہ پڑھیں, دور تو نہ کریں اپنے آپ کو. تسبیحات پڑھتے ہیں اس کے ترجمے کو پڑھیں تو آپ کا اندازہ ہو کہ آپ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور جب کبھی قرآن کی تلاوت کی جائے اور کوئی ترجمہ کہا جائے, آپ کم از کم, میں کہتی ہوں آپ عربی نہ پڑھیں, آپ اردو کے حافظ ہو جائیں, قرآن میں اردو کے حافظ ہو جائیں. جب کوئی بولے گا تو آپ کو پتہ ہوگا یہ لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں, یہ جملہ قرآن میں ہے ہی نہیں. جتنے ترجمے میں نے پڑھے اس ترجمے کے حساب سے یہ جملہ قرآن میں نہیں ہے. کم از کم کوشش کریں اپنے آپ کو قرآن سے منسلک کرنے کی. درود پڑھ دے گا محمد آل محمد پر. بی بی فرماتی ہے قرآن اس کا ظاہر حویدہ ہے اور جلی ہے. جلی بولتے ہیں زندہ, بالکل زندہ واضح. اس کا اتباع کرنے والا قابل رشک ہے. جو بھی قرآن کا اتباع کرتا ہے وہ قابل رشک ہے. کیسا قابل رشک ہے؟ جس نے قرآن کو سمجھا. قرآن نے خود بیان کیا, اور یہ واقعہ میں آپ سے پہلے ہی بیان کر چکی ہوں کہ جب سلمان نبی جو ہے وہ بلقیس کو خط لکھ چکے, اور کسی نے بتایا بلقیس کا تخت ایسا اور بلقیس کا تخت ویسا اور بڑا, تو جب آپ بلقیس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اپنے دربار میں, تو آپ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے آنے سے, کیونکہ بلقیس چل پڑی تھی, جو حدود نے آ کے ان کو خبر دی کہ بلقیس جو ہے وہ اب ظاہر ہے, جب اس وقت چلنے میں کئی عرصہ لگتا تھا وہاں تک پہنچنے میں.
پوری ہو گئی 313 پوری ہو گئی ماشاء اللہ. بتا دو کتنی کرنی ہے وہ بتا دیجیے. محمد علی محمد صلوات. تو قرآن جو نور لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اب یہ سورہ مزمل جو پڑھی گئی ہے آج 313، ہمیں لگ رہا تھا 313 یہ پوری نہیں ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، 313 سے کافی زیادہ ابھی ہی مکمل ہو گئی ہے. قرآن اگر سمجھ میں آ جائے نا تو بی بی فرماتی ہیں قرآن جو اتباع کرتا ہے وہ قابل رشک ہو جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر رشک کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے سلمان نبی ہیں، سلمان نبی نے جب یہ کہا کہ کون جو ہے وہ تخت بلقیس کو لے کر آئے گا، ایک شخص اٹھا، اس نے کہا، جنوں میں سے تھا شاید، اس نے کہا یہ دربار ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، یہ دربار ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں پر ہوگا. جناب سلمان نے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی کون لائے گا؟ تو قرآن نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، قرآن نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا آپ پلک جھپکیں. پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ پلک جھپکیں، تخت بلقیس آپ کے پاس ہوگا. اور وہ تخت بلقیس پلک جھپکنے میں لے آیا. وہ کون تھا؟ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. جس کے پاس کتاب کا سارا علم تھا اس کے لیے سورج بھی پلٹ آتا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، وہ خود ناطق قرآن ہے. درود پڑھ دے گا محمد علی محمد کو. بیوی فرماتی ہے اس قرآن اس کی پیروی رضوان خدا تک پہنچاتی ہے. جو بھی قرآن کی پیروی کرے گا، اب بی بی دربار میں قرآن کی پیروی یاد دلا رہی ہے. پہلے خدا کی معرفت یاد دلائی، رسول یاد دلایا، کہا جو اس کی پیروی کرے گا وہ خدا تک پہنچ جائے گا. اور اس کو توجہ سے سننا، مطلب آپ نہیں پڑھتے نا، صرف سننا. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، جو لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے، آج کل ٹی وی پہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں نا، جن لوگوں کو موبائل بھی چلانا نہیں آتا، ٹیلی ویژن کے اوپر صبح 6 بجے پی ٹی وی سے اور بہت ساری جتنے بھی چینل ہیں، تمام چینل صبح قرآن نشر کرتا ہے. قرآن سنیں. بی بی فرماتی ہیں اس کا سننا نجات تک کھینچ کے لے آئے گا. اس قرآن کا سننا نجات تک کھینچ کے لے آئے گا. اس قرآن کے ذریعے خدا کی منور حجتیں پائی جاتی ہیں. جو قرآن کو سمجھے گا وہ حجت کو سمجھے گا، جو قرآن کو نہیں سمجھتا وہ حجت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. مت کہیں ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم کچھ بھی ہیں. جو قرآن کو، جس نے قرآن سمجھا وہ ولایت تک پہنچ گیا. جس کے پاس ولایت تھی اور وہ قرآن نہیں سمجھ سکا، اس نے رہتے ہوئے ولایت کو کھو دیا. ولایت نام نہیں ہے، مطلب کہیں کہ آپ ولی کے ماننے والے ہیں، صرف نام نہیں ہے. ولایت قلبی تعلق ہے آپ کے مولا سے. آپ کا ایک قلبی تعلق جو آپ کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا ہے. اور فرمایا جو بیان کیے ہوئے جو بھی، بیوی فرماتی ہے پہلا کام جو اس کو فائدہ ہوگا، اس کی منور حجتیں اسے مل جائیں گی پاکیزہ. یعنی بیوی یہ بتانا چاہ رہی تھی اگر تم قرآن پڑھتے تو علی کو پہچان لیتے، اگر قرآن پڑھتے تو علی کو پہچان لیتے. اور دوسری کا بیان کیے ہوئے واجبات بھی معلوم ہوتے.
بی بی فرماتی ہیں کہ اگر قرآن پر کوئی عمل کرے گا تو بیان کیے ہوئے واجبات اس کو معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی محرمات یعنی حرام کی بھی اس کو اطلاع ہوگی، واجبات کی بھی اطلاع ہوگی اور حرام کی بھی اطلاع ہوگی۔ جن سے خوف دلایا جا رہا ہے وہ بھی واضح ہوگا۔ خدا نے بہت ساری جگہوں پہ خوف دلایا ہے، قرآن میں کئی جگہ خوف دلایا خدا نے، کہا جو خوف دلانے والی جگہ ہوں گی وہ دلائل بھی اس کے لیے واضح ہوں گے، براہین کافیہ اور ایسے مستحب فضائل بھی معلوم ہوں گے۔ قرآن کس کا قصیدہ پڑھتا ہے یہ بھی معلوم ہوگا۔ قرآن پڑھو گے تو معلوم ہوگا نا، قرآن نہیں پڑھو گے تو معلوم نہیں ہوگا۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے جس کو پروردگار نے کہا ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، اور خدا نے اس کی حفاظت کی۔ قرآن کی لوگ تعویل تو کر سکتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہوگا، جھٹلا نہیں سکتے، اور جو حقیقتاً قرآن کو پڑھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں خدا کا اس سے کیا مطلب ہے، خدا کیا چاہتا ہے، اور جن کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، اور ان مباح باتوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ جو باتیں اللہ پسند نہیں کرتا، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، وہ مباح باتیں بھی آپ کو پتہ چل جائیں گی، جنہیں خدا نے بندوں کے لیے حلال کیا ہے اور اس کی حدوں کو مقرر کیا ہے۔ پس تمہارے لیے ایمان کو شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ بنایا ہے۔ قرآن انسان کو شرک سے پاک کرتا ہے۔ خدا نے نماز فرض کی۔ اب جب فروع دین کا تذکرہ آیا، انشاءاللہ فروع دین کا تذکرہ کل کروں گی میں ایک بیوی کے خطبے کے ساتھ، لیکن بیوی نے قرآن کو اتنا واضح بیان کیا اور دونوں قرآن کی نشانیاں بیان کی، یعنی انسان سمجھے کہ دلائل اور برہان کے ساتھ جو علی کو سمجھے گا وہ قرآن کو سمجھے گا، جو قرآن کو سمجھے گا وہ علی کو سمجھے گا، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ بیوی نے نہیں کہا، یہ تو جلدی سے ثقلین انی تارک فیکم الثقلین، دو چیزیں، ایک نہیں کہا، ایک نہیں کہا کسی نے قرآن پکڑ لیا کسی نے اہل بیت پکڑ لیا، ایک نہیں کہا تھا، دونوں کہے تھے۔ جب دونوں کہتے یہ دونوں مل کر، آپ جب ہم اپنے بچوں کو عاشق بنائیں تو قرآن کا عاشق بنائیں، نماز کا۔ عاشق علی نماز سے دور نہیں ہوتا، عاشق علی قرآن سے دور نہیں ہوتا۔ عاشق علی وہ ہوتا ہے جو قرآن اپنے ساتھ رکھتا ہے، جو قرآن کو اوڑھنا اور بچھونا پڑتا ہے، جو قرآن کو اوڑھنا اور بچھونا پڑے گا بنائے گا، اسے حلال اور حرام کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اسے معلوم ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اسے معلوم ہے اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، صرف اور صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے، صرف اور صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس روشنی کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تصور کریں کہ کتنے لوگ تھے جو اس منزل پر نہیں پہنچ پائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہاں پر موجود تھے نا دربار میں، نہیں پہنچ پائے۔ آپ دیکھیے جیسے ہی بیوی نے مقدمہ پیش کیا، مقدمہ کب پیش کیا سب جانتے ہیں، مقدمہ جب پیش کیا جب جو حکومت کے کارندے ہیں انہوں نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور باغ فدق پر قبضہ کر لیا اور ان کے مزاروں کو نکال دیا۔ جب یہ مزاریں روتے پیٹتے جناب فاطمہ الزہرا کے پاس آئے تو بیوی نے جا کر پوچھا کہ تم نے یہ کیوں چھینا، یہ تو میری ملکیت تھی، تم نے اسے کیوں چھین لیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس گواہ ہیں تو آپ گواہ لے کر آئیں۔ تو بیوی نے گواہوں کو پیش کیا۔ گواہ کو کس کو پیش کیا؟ گواہی میں التاریخ گواہ ہے۔ جب جناب رسول خدا موجود تھے اور ام ایمن ایک کنیز خاص تھی رسول خدا کی جو جناب فاطمہ الزہرا کو ملی۔ ام ایمن کے بارے میں اتنی پاکیزہ ترین خاتون تھی، ام ایمن کی فضیلت کو کیا بیان کیا جائے۔ روایتوں نے لکھا ہے ام ایمن کی ایسی کیفیت تھی، ایسی کیفیت، شدید ترین گرمی میں لوگ تڑپ رہے ہوتے تھے تو انہیں پیاس نہیں لگتی تھی، اور اس پیاس کی شدت میں جناب فاطمہ الزہرا کا واسطہ دے کر انہیں کہا تھا کہ پیاس کی شدت تمہارے ڈالتی ہے۔ ام ایمن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ ویسے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، لیکن ام ایمن وہ خاتون ہے جن کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یہ ایک ہے۔ اور ام ایمن کو آپ جانتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں جب جناب ام ایمن نے اپنی گواہی کو پیش کیا تو ام ایمن نے سب سے پہلے کہا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ رسول خدا نے میرے بارے میں کہا تھا جنت کی عورتوں میں میرا نام ہے۔ خلیفہ اول نے کہا، ابوبکر نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، کہا اگر جانتے ہو تو سنو، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ ہبہ کی گئی تھی جناب فاطمہ الزہرا کو۔ پھر مولا کائنات نے
مولا کائنات کو پیچھے گئے، مولا کائنات نے گواہی دی، اس کے بعد قبالہ لکھ دیا، ابو بکر نے قبالہ لکھ کر فدق کا دے دیا۔ جب جناب فاطمہ زہرا یہ قبالہ لے کر جانے لگی تو عمر نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ خلیفہ نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہا کیونکہ گواہ میں ام ایمن تھی، اور لوگ ام ایمن کی فضیلت سے، آپ دیکھیں یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ام ایمن کوئی عام خاتون نہیں تھی، یعنی ان کا خلیفہ اول کا ڈرنا اور ان کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ وہ عام خاتون نہیں تھی، وہ جناب علی کی فضیلت سے بھی واقف تھے اور جناب ام ایمن کی فضیلت سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم ان دونوں کو جانتے، ان دونوں کی گواہی دی اور اس لیے میں نے قبالہ لکھ دیا۔ اب جو تحریر پھاڑی گئی، قبالے کی تحریر کی جو پھاڑی گئی جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھوں سے چھینا گیا اور خلیفہ دونوں نے اس کو وہاں پر پھاڑ کر پرزے کر دیا اور کہا کہ تم نہیں جانتے کہ اگر یہ ان کے حوالے کر دیا گیا تو کل تمہیں حکومت بھی ان کے حوالے کرنی پڑے گی۔ اور اس کے اگلے دن مولا کائنات جو ہے وہ خلیفہ اول سے جا کر ملے اور کہا کہ مجھے یہ بتاؤ جو تم کر رہے ہو تم نے اس بات کی عزت کو کیوں چھینا ہے؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میں نے اس حدیث کو سنا ہے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کا مال ہے۔ تو میرے مولا نے کہا کہ اگر تم نے یہ سنا ہے اچھا مولا کا مال ہے تو اب دیکھیں بڑی منطق کی بات ہے، کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ تم نے گواہ کیوں طلب کیے، تم نے گواہی کیوں طلب کی؟ تو کہا اس لیے کہ اس گواہی کے اوپر گواہ طلب کرتے تھے۔ تو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی چیز میرے پاس ہے ٹھیک ہے اور میں کہتی ہوں میری چیز ہے تو تم گواہ کس سے طلب کرو گے؟ جس کے پاس چیز ہے اور جو دعویٰ کر رہا ہے، میں کہہ رہی ہوں میری ہے ٹھیک ہے تو دعویٰ کر رہا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے تصرف میں تھی یہ چیز، تم نے چھین لی، تم نے کہا میری ہے، اب تم گواہ پیش کرو نا، تم بیوی سے کیوں گواہ مانگ رہے ہو؟ اصلاً تم گواہ پیش کرو، تم مسلمانوں کا حق مانتے ہو، تم مسلمانوں سے کہو کہ گواہ پیش کرو، تم کا گواہ پیش کرو، تم کیوں گواہی مانگ رہے ہو؟ تم اسلام کے خلاف کام کر رہے ہو، تم نے جو عمل انجام دیا ہے نہیں ایسا نہیں کرتا، کہاں میں ثابت کرتا ہوں تم نے اس کے خلاف انجام دیا۔ اب یہ خوفزدہ دیکھتے خوفزدہ تھے کہ اگلے ہی دن انہوں نے جو ہے اچھا یہ سارا واقعہ کہاں پیش آیا، یہ سارے جملے کہاں ہوئے؟ دربار میں یہ سارا مناظرہ ہوا، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے مدینے والے نے علی سچ کہتے ہیں، علی غریب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، علی سچ کہتے ہیں۔ اگلے دن ان دونوں کی اول اور دویم کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ علی جس طرح اپنے دلائل کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کر رہے ہیں، حکومت ہمارے ہاتھ سے گئی، اب یہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آنے والی نہیں، لوگوں کی حمایت بدائیے۔ کہا دوسرے نے کہا کہ تم اس کو زندہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو، اس کا حل یہ ہے اس کو قتل کر دو، اور قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا گیا۔ کہا قتل کیسے کریں؟ جواب چاہیے، کسی کو مارنے کے لیے جواب چاہیے۔ امام حسین کے اوپر جو اتنا سب و شکر کیا، یزید جیسے جاہل نے بھی جواب پیدا کیا، قاضی شریف سے فتویٰ لکھوایا کہ جناب امام حسین واجب القتل ہیں، تو کہا جواز بناؤ، جواز بنایا گیا، وہی الامر کی آیت کو دلیل بنایا گیا، اس دلیل کے تحت اچھا کہا قتل کون کرے گا؟ آپ دیکھیے ذرا غور کیجیے گا، ہم چھوٹے سے ہوتے تو ہمیں یہ تاریخ معلوم نہیں تھی، آج ہمارے بچوں کو یہ تاریخ معلوم ہوگی کہ جب قتل کرنے کے لیے بلایا تو خالد بن ولید کو بلایا، ہماری کتابوں کے اندر اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ خالد بن کہا کہ اس کو کون قتل کرے گا؟ خالد بن ولید کو بلائے گا، کہا تم قتل کر لو گے؟ اس کے دل میں کینہ مولا کائنات کا پہلے سے موجود تھا، کہا میں قتل کروں گا، میں بالکل تیار ہوں۔ کہا قتل کریں گے کیسے؟ اب مولا کائنات سے ڈرتے اتنا لوگ ہیں کہ سامنے آ کے کوئی قتل کرنا بھی نہیں چاہتا، پریشان بھی اتنا ہے کہ ہم علی کو قتل کریں گے کیسے؟ کہا علی کو نماز میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، لوگ علی کی نماز سے، آپ دیکھیے واقعی عبادت وہ ہے جس کو دشمن تسلیم کرتا ہے، معرفت وہ ہے جس کو دشمن تسلیم کرتا ہے۔ کہا ایسا ہے کہ خلیفہ اول نے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں گا میں تمہیں نماز میں اشارہ کروں گا، تم جو ہے علی کے برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اور جیسے ہی میں اشارہ کروں تم علی کو قتل کر دینا۔ یہ پروگرام بنا لیا گیا، نماز شروع ہوئی، تمام لوگ اب مسجد کے اندر موجود ہیں، یہ معاملہ بھی تمام لوگوں کے سامنے آ گیا، تمام لوگ جو ہے مسجد کے اندر موجود تھے، خالد بن ولید جو ہے وہ مولا کے برابر میں کھڑا تھا۔ یہ کتنا کیسے میری آپ جانتے ابو بکر محبت رکھتی تھی، جلدی سے جلدی سے
کنیز کو بھی نہیں پتا کہ کیا پیغام ہے. اور جناب مولا کائنات نے قرآن کی آیت دی کہ ان کے اور میرے درمیان خدا ہے، ان کے اور میرے درمیان خدا ہے. یہ پہنچ گئے جب جیسے مسجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں خالد بن ولید ابھی حملہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ خلیفہ اول نے اشارہ کرنا تھا. خلیفہ اول آپ جانتے ہیں آج تو ہمارے یہاں ایسا ہے ہی نہیں. اس زمانے میں اتنی لاج تھی، جو خلیفہ ہوتا تھا امام جماعت بھی وہی کراتا تھا. خلیفہ امام جماعت. آج تو ہمارے خلیفاؤں کو قل اللہ احد نہیں آتی تو وہ نماز جماعت کہاں سے کرائیں گے. نماز پڑھاتے پڑھاتے جیسے تشہد شروع ہونے لگا، جو تشہد پڑھتے ہیں تو اب خلیفہ اول کو اندازہ ہو گیا کہ مجھ سے بہت غلط کام ہو گیا اور بہت پریشانی والا کام. اب مجھے جو ہے وہ خالد کو روکنا ہوگا، اگر نہیں روکا تو بہت بڑا فساد ہو جائے گا. جیسے یہ خاموش میں لوگ سمجھے کہ خلیفہ نماز بھول گئے اور انہوں نے وہاں تشہد کو روکا اور روکنے کے بعد کہا خالد جو کام میں نے تم سے کہا تھا وہ مت کرنا. اور اس کے بعد یعنی آپ جانتے ہیں نماز میں ایک لفظ بھی بول دیا جائے نماز باطل ہے. نماز میں کوئی لفظ بول دیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کے بعد نماز تمام تھی. جیسے ہی نماز کو تمام کیا مولا کائنات نے خالد بن ولید کو گلے سے پکڑا. جب گلے سے پکڑا آپ سمجھ گئے آپ تلوار دی حکم کس نے دیا ہے؟ کہا خلیفہ نے دیا ہے. کہا اگر خلیفہ منع نہ کرتے تو میں آپ کو مار دیتا، میں آپ کو نہ چھوڑتا. میں آپ ابھی اب آپ دیکھیے کیا ڈرامہ ہوا اس پوری مسجد کے اندر، کیا ڈرامہ ہوا. آگے گفتگو تو مولا کائنات اس کے درمیان نہیں ہے، پیچھے لوگوں نے نہیں سنا. خلیفہ دویم نے ایک مرتبہ چیخ ماری اور کہا کہ علی خالد کو قتل کرنے والے، علی خالد کو قتل کر رہے ہیں اور یہ دیکھو یہ مار ڈالے گا اس کو، یہ کرے گا اور وہ کرے گا. ایک دم چیخ شروع ہو گئی اور جانتے تھے لوگوں کو معلوم تھا کوئی علی کے سامنے نہیں رہا. مولا کائنات مجبور نہیں تھے، مولا کائنات مجبور نہیں تھے. آپ دیکھیے یہ جانتے ہوئے کہ کیا ہوا، مولا کائنات نے گلے میں 2 انگلیاں رکھی ہوئی تھی اور وہ درد سے بلبلا رہا تھا اور کسی میں ہمت نہیں تھی آئے اور مولا کو روکے. کون آئے؟ ابن عباس آئے اور کہا میں آپ کو رسول کے حق کی قسم دیتا ہوں آپ سے چھوڑ، رسول کے حق کی قسم دیتا ہوں آپ نے وہ چھوڑ دیا. انشاءاللہ میں آپ سے کل بیان کروں گی ان چھوٹے گا محمد علی محمد کس طرح مولا کائنات نے ان سپاہیوں کے نام جنہوں نے فدق کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا ان کو خط لکھا اور اس کے مقابلے میں اس خط پہ جب وہ دہشت زدہ ہو گئے کہ مولا کائنات نے کیا خط لکھا ہے. تو اب یہ جملہ جب جیسے یہ واقعہ پیش آیا تو خلیفہ نے اول نے کہا جناب سے کہ میں نہیں سنا تو تم نے مجھے مروا دیا، تم تو مجھے مروا ڈال دیتے آج. تو آپ دیکھیے زیادہ جو ہم جب زیادہ لعنت کرتے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہے، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا. اتنے ظلم کے بعد جب اس سے کہا گیا کہ تم جو یہ ظلم کرنے جا رہے ہو بی بی فاطمہ الزہرا پہ ظلم کرنے جا رہے ہو، یہ کیسے کرو گے؟ تم جانتے نہیں ہو علی کی دہشت کو، تم جانتے ہی ہو. کہا نہیں، میں اپنے آپ کو بتایا کہ میں علی سے زیادہ بہادر ہوں. تو خلیفہ اول نے کہا تم بہادر نہیں ہو، میرے سامنے اپنی بہادری کی راگ الاپنے کی ضرورت نہیں ہو. میں جانتا ہوں تم 3 وجہ سے کامیاب ہو، 3 وجہ سے. ایک تو علی تنہا ہے، ایک تو یہ کہ علی تنہا ہے. دوسرا یہ کہ رسول خدا نے جو صبر کا عہد لیا ہوا ہے مجبور ہے علی نے عہد لیا ہوا ہے مجبور ہے علی. تیسرا یہ کہ عرب کے بہت سارے لوگ جو علی کی تلوار کے نیچے آئے ہیں ان کے چاہنے والے علی کے دشمن ہیں، مولا کائنات کے دشمن ہیں. تم اس لیے کامیاب ہو گئے. تم سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاتے، تم آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. آپ سوچیے کس طرح کی پلاننگ کی گئی ہوگی جناب فاطمہ الزہرا کو وہاں تک لانے کی. اور لوگ عظمت جناب فاطمہ الزہرا سے واقف تھے، بی بی کی آسانی تک بی بی کی عظمت سے واقف نہیں تھے. کون؟ جناب فاطمہ الزہرا. آج آپ سوچئے وہ لوگ جن کو اس نام سے دور رکھا گیا، قصور نہیں ہے ان لوگوں کا، جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں نہیں جانتے، قصور نہیں ہے ان لوگوں کا. ان کو حقیقت بتائی نہیں گئی ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا، انہیں معلوم نہیں ہے کس نے کیا کیا تھا. اسی لیے ایام فاطمہ الزہرا کو اتنا زیادہ منانے کی تاکید دی گئی ہے.
نہ صرف منانے کی تاکید دی گئی ہے، آپ مجتہدین کا طرز عمل دیکھیں۔ جب خاتمی نے یہ اعلان کیا تھا کہ جناب فاطمہ الزہرا کی شہادت پر تعطیل کی جائے گی، اس دن جس دن 3 جماعت الثانی تھا، وحید خراسانی، خاتمی صدر آیت اللہ صافی گلپیگانی، یہ تمام مجتہدین اپنے اپنے گھروں سے ننگے پاؤں سر بہینا کر کے، سر پہ خاک ڈال کے، روتے ہوئے بی بی معصومہ کم کے مزار تک گئے تھے اور کہا تھا کہ اگر تم نے بی بی کا غم منانا ہے تو غم منانا اس طرح ہے۔ آغاز کیا گیا اور وہ دن دور نہیں ہے کہ بی بی کا انتقام لینے والا زمانے کا امام بہت جلد ہمارے درمیان ہوگا۔ ظہور امام زمان کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس آپ کی کوشش کیا ہے، ہماری اور آپ کے لیے بڑی نصیحت کیا ہے؟ آپ دیکھیں جب تاریخ کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے تو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ قرآن نے کہا تھا یہ قرآن کے قصے صرف تمہاری جو ہے وہ دلچسپی کے لیے بیان نہیں کیے گئے ہیں، اس قرآنی قصوں کے اندر تمہارے لیے سبق ہے، تمہارے لیے۔ اور سبق کیا ہے؟ وہ لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں جب بھی کسی کہانی کو بتایا جاتا ہے وہ غلطی جو ہارنے والے نے کی ہے، جو مغلوب ہونے والے نے کی ہے، جو باطل نے کی ہے، وہ تم نہ کرنا۔ وہ جو کامیاب ہوا وہ کیسے کامیاب ہوا، حقیقتوں کو بیان کیا گیا۔ آپ دیکھیں حسین ترین مذہب ہے انسان، خود ہم سوچتے ہیں اہل بیت کے مذہب میں جو انسانیت ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ انسانیت سے بھرپور مذہب کے اندر ہم رہتے ہیں۔ پوری دنیا کے مذاہب کو جمع کریں، میں تقریباً 3 سال سے کمپیریٹیو اسٹڈی پڑھ رہی ہوں، 3 سال سے۔ جین مت، بدھ مت، ہندو مت، نہ جانے کتنے سب کو پڑھا ہے، سب کو بہت اچھے ایتھکس ہیں سب کے اندر، لیکن جو انسانیت کا اور بلندی کا درس مذہب تشیع کے اندر ہے کہیں بھی نہیں ہے۔ عقل سے تعلق رکھتا ہے، کہیں بھی کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، کوئی دیو مالائی باتیں نہیں ہیں، حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو دین کو پڑھیے تاکہ آپ مقابلہ کر سکیں، آپ بتا سکیں، اور نہیں جانتے کوئی سوال کرتا ہے آپ سے، نہیں جانتے عالم سے پوچھ کر بتائیے، خود غلط جواب نہ دیں، اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے عالم سے پوچھیے تاکہ آپ صحیح چیز بتا سکیں، اور شکر کے سجدے کیجیے جا کر، اللہ نے آپ کو اس مذہب میں پیدا کیا ہے، صاحب افتخار ہیں ہم، صاحب عزت ہیں ہم، مر جائیں تب بھی صاحب عزت ہیں، زندہ رہیں تب بھی صاحب عزت ہیں، کوئی ہم پر ظلم کرے تب بھی صاحب عزت ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے نہیں، حسین کی وجہ سے، اہل بیت کی وجہ سے۔ آج ہم صاحب عزت ہیں تو کیوں ہیں؟ ہمارا تعلق ان سے ہے، اس نسبت نے ہمیں عزت دی ہے۔ تو اس عظمت کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں چلوں تو فاطمہ کی کنیز نظر آؤں، میں بولوں تو فاطمہ کی کنیز نظر آؤں، نہ مجھے لوگ کہیں کہ فلاں جیسی لگتی ہے۔ میری ذمہ داری ہے، جب میں بیوی کی ماننے والی ہوں تو میری زندگی میں میرا آئیڈیل بیوی ہونی چاہیے، نہ کوئی اداکار، نہ کوئی اور۔ میری زندگی کو اگر سنورنے کی ضرورت ہے، میری زندگی کو اگر کامیابی کی ضرورت ہے، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہے، چاہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، کہیں بیوی نے بتایا ہے کہ کہاں اٹھنا ہے اور کہاں بیٹھنا ہے؟ آپ ایسا ہی نہیں پڑھتے سلم لمن سالمکم وعدو لمن عادکم محب لمن احبکم؟ یہ درس ہے آپ کے لیے کہ ان کو سنو، وہ کس پر سلامتی کرتے ہیں اس پر تمہیں بھی سلامتی کرنا چاہیے۔ کون ان کا دشمن ہے وہی تمہارا دشمن ہونا چاہیے۔ کس سے وہ محبت کرتے ہیں اس سے تمہاری محبت ہونی چاہیے۔ ہاں مولا جس سے آپ محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی محبت ہم صاحب افتخار ہی جب بنیں گے کہ جب ہم سمجھیں گے کہ ہم ان کی محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس کو بدلے میں کیا ملتا ہے؟ اس کو بدلے میں جو فضیلت ملتی ہے وہ انسان کے تصور سے باہر ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا عام، دیکھیں میں آپ بہت مرتبہ اس واقعے کو بیان کرتی ہوں، ایک وہ شخصیت ہے جو قاسم سلیمانی جیسے ہیں، جو آیت اللہ خمینی جیسے ہیں، آقا رسول اللہ جیسے ہیں، ان شخصیات کی بات نہیں کرتی، عام لوگ۔ ہمیں دیکھا
کہ جناب فاطمہ الزہرا کا ہم سے رابطہ کیسا ہے. فاطمہ الزہرا ہمارے تخلیق میں ہمارے کتنے قریب ہیں، کتنے قریب. آپ دیکھیے یہ جو شہید ہیں ان کو جو استقبال اماموں نے کیا وہ تو کیا ہی کیا، وہ تو کیا ہی کیا. لیکن عام لوگ جو بلاسٹ کے اندر مر گئے، جو بلاسٹ کے اندر شہید ہوئے، اور ان کے لیے جناب فاطمہ الزہرا نے کیا کیا. میں نے آپ کو شاید پہلے ہی بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے اندر عاشور کے جلوس پر ایک دھماکہ ہوا. عاشور پہ جب دھماکہ ہوا، جس کے ہاتھ میں علم عباس تھا، وہ تو لے تو گرنے نہیں دیا، لیکن بلاسٹ کی وجہ سے اس کا سر تب سے لگا ہوا، اس کا سر اس کو سلامت نہیں تھا. کسی کے ہاتھ میں گھر تھا، کسی کے ہاتھ میں سر. ایسے ایسے مناظر ہم نے دیکھے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات آپ کو یاد ہوگا. ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر شہادت ہوئی تھی، 40 افراد شہید ہوئے. اور میں خود ذاتی طور پر ان کا چہرہ پڑھنے کے لیے گئی تھی، تو آپ یقین کریں یہ امتحان دینے والوں کے دل ایسے ہوتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جب ہمارے شہیدوں کے جنازے اٹھ گئے اور ہم سے کہا گیا کہ ہم غسل خانے کو جہاں ان کو نہلایا گیا ہے تو صاف کرائیں، تو آپ یقین کیے گوشت کے ٹکڑے اور انگلیوں کے ٹکڑے ہم نے وائپر سے نالیوں میں ڈالے. آسان نہیں تیری قربانی کو دینا، آسان نہیں ہے. ایسا دل ہونا چاہیے. وہ جو ہے وہ شخص ملیر کی ایک جگہ کا تھا، برف خانے پہ، اور امام بارگاہ میں اس نوجوان کو دفن کیا گیا. نوجوان کو دفن کر دیا گیا. آسان تو نہیں ہے نا جوان کی موت، بڑی مشکل ہے. کوئی پوچھے جناب امام حسین نے جوان موت کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا. آسان نہیں. میرے مولا نے جب اکبر کے لاشے کو اٹھایا تھا تو کہا تھا بار الہ بہت سخت ہے، تیری خاطر اٹھا. آسان نہیں تو جوان کا لاشا اٹھانا. کوئی دل سے پوچھے. ایک ماں کہتی ہے مجھے بتاؤ کہ دل میں آگ لگتی ہے، آگ، لیکن بس اتنا بتا دوں جب دل میں آگ لگتی ہے، جب آپ کے دل کو درد ہوتا ہے، آپ تنہا نہیں ہوتے. آپ کی ماں فاطمہ آپ کے ساتھ، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی، آپ کو تنہا نہیں رہنے دیتے. رات کا وقت آیا، سردیوں کے دن تھے، اور شدید سردی میں گھر والوں کو بلایا گیا. کہا آدھی رات کو خواتین کا حالات بھی اچھے نہیں ہیں، حالات بھی سازگار نہیں ہیں. یا خواتین آتی ہیں اور روتی ہیں، یہ مناسب نہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ خواتین آ کر اس قبر پر رویا کریں، ہم اپنی خواتین کو منع کریں. تو کہا مجھے تو نہیں معلوم، میرے گھر والے آتے، میرے گھر سے تو رات میں کوئی بھی معلوم نہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا گوشت بیویاں ہوتی ہیں، ایک بیوی جو قبر سے نپٹ جاتی اور قبر میں گریا پڑتی. نہیں معلوم وہ خاتون کو، نہیں معلوم کہ جناب فاطمہ الزہرا ہے. آپ اپنا لال قربان کرتی ہے، بیوی اس لال کو اپنا لال بنا لیتی ہے. جب بھی کسی نے اپنا جوان قربان کیا ہے نا، وہ بیوی کے محضر میں آتا ہے. یہ بیوی
کا گھر ہے، وہاں سے بیت المسجد تک پیدل چلنا شروع کریں تو تقریباً آپ کو 45 منٹ لگے گی کہ آپ اس جگہ پر پہنچیں۔ بی بی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ 2 قدم چلنا بڑا مشکل ہے، 45 قدم چل کر بی بی کیسے چلتی تھی؟ بی بی کے لیے چلنا آسان نہیں تھا، بی بی ایک ہاتھ پہلو پہ رکھتی تھی، لاٹھی کا سہارا لیتی تھی۔ اس 90 دن میں 3 دن ہٹا دے، بی بی اتنے دن تک پیدل چل کر وہاں گئی۔ عرب کی چلچلاتی دھوپ ہوتی تھی، بی بی پورے راستے روتی جاتی تھی، بابا آپ کے بعد ایسے مسائل روشن دن میں ٹوٹے تو رات کی سیاہی میں بدل جاتے، بی بی پورے راستے روتی ہوئی جاتی تھی اور کچھ دیر دھوپ سے بچنے کے لیے چھاؤں میں بیٹھ جاتی تھی، اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، اپنے بابا کے زمانے کو یاد کرتی تھی۔ بی بی روتی ہوئی جب بیت الحصن کے قریب پہنچی، ایک مرتبہ تڑپ کے دیکھا درخت نہیں تھا، درخت نہیں تھا۔ میری بیوی نے گریہ کیا، واپس اسی گریہ کے ساتھ واپس آئی اور کہتی ہے یا علی جانتے ہو ایک تازہ فاطمہ تو زہرا پہ کیا پڑی ہے؟ وہ درخت کاٹ دیا ہے جس کے نیچے میں بیٹھا۔ دنیا جانتی تھی علی اگر صبر نہ کرتے کسی نے مجال نہیں دی، جناب فاطمہ تو زہرا پہ ایک تازیانہ نکالتا ہے۔ بس آخری جملے، اس سے زیادہ نہیں کہوں گی۔ روایتوں نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول کے دور میں بھی کنفوز، آپ جانتے ہیں نا کنفوز کون ہے؟ یہ کنفوز وہ ہے جس نے بی بی کو تازیانہ مارا، ایکسٹرا مال دیا جاتا تھا مال غنیمت سے۔ خلیفہ دولم کے دور میں بھی اسے ایکسٹرا مال دیا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ تمام غلاموں کو تو وہ تنخواہ نہیں دیتے تو کنفوز کو دیتے ہیں، اگر آپ اس کو اتنا مال کیوں دیتے ہیں؟ نہیں معلوم اس وقت اس کے دل میں، خلیفہ دولم کے دل میں کیا ہی کہا، بہت رازدار تھا، بہت قریبی تھا، جس کو اس نے یہ بتا دیا۔ قریب بلایا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس نے کہا اس کو زیادہ اس لیے دیتا ہوں کہ فاطمہ کو تازیانہ اسی سے اس کو تازیانہ کا انعام دیتا، مولا کا انعام فرماتے ہیں لیکن اس نے ایسے تازیانے مارے جیسے بازو بن بنتا ہے، دیکھتے ہیں بازو پہ بازو بن کیسے بنتا ہے، ایسے تازیانے کے نشان جناب فاطمہ تو زہرا کے بازو میں کہوں ہاتھ چھوڑ کر، میں کہوں اے ظالم یہ وہی فاطمہ ہے جس کے منہ کو رسول چما کرتے ہیں، یہ فاطمہ تو زہرا جس کے احترام میں رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی فاطمہ تو زہرا ہے، ایک آنسو آتا ہے تڑپ کے رہ جاتے ہیں، میرا دل کہتا ہے جب تازیانہ مارا ہوگا، جب تازیانہ مارا ہوگا رسول خدا نے قبر سے تڑپ کر کہا ہوگا میری بیٹی کو نہ سن، ارے میری بیٹی پر تازیانہ نہ مار، میرا سلام اس بیوی کے اوپر جس کو رلایا گیا اور بہت رلایا گیا، جس کی اولاد کو کربلا کے بد میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ یا جناب سیدہ آپ اپنا غم بھول گئے، اپنے بیٹے کا غم بناتے ہیں۔ آج حسین آپ جانتے ہیں بہت ساری روایتوں میں ہے، کہیں فاطمہ تو زہرا کی مجلس ہو رہی ہے، کسی نے اپنی عارفانہ نگاہوں سے دیکھا جناب امام حسین فرش بچھا رہے ہیں، میری ماں کا ماتم ہے۔ یا امام حسین علیہ السلام آپ کو آپ کی ماں کا فرصت، یا امام زمان علیہ السلام آپ کو جناب فاطمہ زہرا دعا کرتے ہیں ملیلا اس ایام فاطمہ زہرا کے صدقے میں تو ہمارے قلب پر جناب فاطمہ زہرا کے کردار کی روشنی کو ایسا منور کر دے، ایسا منور کر دے ملیلا، فاطمہ کی کنیزیں بن جائیں اور جب زمانے کا امام پکارے تو جس طرح دانے چنے جاتے ہیں، جس طرح بہت قریبی لوگ
سے آگے، اے پروردگار ایمان کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما، اے پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے لوگ یہاں بیٹھے، مجھے نہیں معلوم کس مشکل میں گرفتار ہے، مجھے نہیں معلوم کیا پریشانی ہے، نہیں معلوم جسم کو درد ہے یا روح کو درد ہے، میں نہیں جانتی۔ جناب فاطمہ الزہرا جانتی ہیں بیوی کے صدقے میں جس مجلس میں بیوی کا نام لیا گیا، پروردگار سب کے دل کے دکھوں کو دور کر دے، مجھے بیوی فاطمہ الزہرا کا واسطہ پروردگار کے بیماروں کو شفا دے دے۔ میں خاص طور پر دعا کرتی ہوں ناصر عباس کے بارے میں، دعا کرتی ہوں شبانہ کے بارے میں، شبانہ زیدی کو پروردگار صحت عطا فرما، بی بی فاطمہ جویریہ کے لیے دعا کرتی ہوں پروردگار، ہنا کے شوہر کے لیے دعا کرتی ہوں پروردگار، اور وہ تمام لوگ جو بیمار ہیں جن کے نام میرے ذہن کے اندر ہے، پروردگار سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار بیوی کی ضروری گود کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، پروردگار کے واسطہ جن کو اولاد دی ہے نیک اور صالح بنا، اے پروردگار بیوی کے سامنے ہمارا سر شرمندگی سے نہ جھکانا، پروردگار ہمیں بیوی کے کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بیوی کے ذکر سے ہمارے دل کو موم کر دے پروردگار، ایسا کر دے کہ جو بیوی چاہتی ہیں ویسے ہی زندگی گزارے، اے پروردگار ان کے صدقے میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، مشکلوں کو آسان فرما، عظیم بھائی عطا فرما، پروردگار تو فکر خاکی میں مبتلا ہیں، پروردگار عزت کی روٹی عطا فرما، سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کر، پروردگار مرحومین کو جوال رحمت میں جگہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے نور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما، ہمیں ان کے خادمین اور ناصرین میں جگہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون، اللہم متن قتلت کا لعن اللہم متن ظلمت کا لعن اللہم متن سمیعت بذالک فرجت بھی۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، ویسے تو آپ نے شروع میں پڑھ دی تھی۔ سید ممتاز فاطمہ بنت سید علی حسین، سید غلام ثقلین ابن سید غلام سبطین، اور جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔